کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کھال کا کیا کیا جائے؟ کیا اس کھال کو انسان اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں، یا اس کھال کو صدقہ کرنا ہی ضروری ہے؟ تو اس صورت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دیکھیے، اصل تو حکم یہی ہے کہ اس کھال کو انسان اپنے استعمال میں نہ لائے، بلکہ اس کھال کو صدقہ کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ غریب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن اگر بعین ہی کھال کو دباغت دے دی جائے اور اس کے بعد اس کھال کی ڈھول وغیرہ یا کوئی اور چیز بنا لی جائے تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کھال کو بیچ دیا جائے اور اس کھال کے ذریعے کوئی ایسی چیز لے لی جائے کہ جس کے رہتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو، مثال کے طور پر اگر آپ نے کھال کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں کوئی برتن خرید لیا تو اس برتن کے باقی رہتے ہوئے اس برتن سے انتفاع کرنا یعنی فائدہ اٹھانا یہ جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کھال کے بدلے میں کوئی برتن خرید لیتا ہے تو اس برتن کو اپنے استعمال میں لانا جائز اور درست ہوتا ہے، اس کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہوتا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ انسان کھال کو اپنے استعمال میں نہ لائے بلکہ اس کو غریب لوگوں پر صدقہ کر دے۔ البتہ اگر کوئی آدمی کھال کو بعین ہی دباغت دینے کے بعد اپنے استعمال میں لے آئے یا اس کو بیچنے کے بعد اس کے ذریعے کوئی ایسی چیز خرید لے کہ جس کے باقی رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو، تو اس کے لیے یہ بات بھی بالکل جائز اور درست ہے کہ وہ اس طرح اس کھال کے بدلے میں ان چیزوں سے انتفاع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر قربانی کی کھال کو بیچ دیا جائے تو اس کے ذریعے جو قیمت حاصل ہوتی ہے اس قیمت کو انسان اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بلکہ اس قیمت کو غریب لوگوں پر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر قربانی کی کھال بیچ دی جائے تو اس کی قیمت کو نہ تو جانور کو ذبح کرنے والے کی اجرت میں دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی جانور کے گوشت بنانے والے کی اجرت میں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ قربانی کی بعین ہی کھال کو یعنی قربانی کی کھال کو ذبح کرنے والے کو دے دے ذبح کرنے کے بدلے میں، یا گوشت بنانے والے کو دے دے گوشت بنانے کے بدلے میں، یعنی اجرت کے بدلے میں قربانی کی کھال کو دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کی کھال کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قربانی کی کھال کے سلسلے میں افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال کو مدارس میں دے دیا جائے، اس لیے کہ مدارس کے اندر جو نادار طلبہ ہوتے ہیں اور غریب طلبہ ہوتے ہیں، اگر اس کھال کو ان کو صدقہ کر دیا جائے گا تو اس صورت میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس صورت میں دو طرح کا ثواب ملے گا۔ پہلا ثواب تو اس چیز کا ملے گا کہ انسان جو صدقہ کرتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس قربانی کی کھال کو مدارس کے نادار طلبہ کو دیا جائے گا، غریب طلبہ کو دیا جائے گا، تو اس صورت میں یہ چیز علم دین کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اس لیے علم دین کے پھیلنے کا جو ثواب ہوگا انشاءاللہ یہ ثواب بھی اس انسان کو ملے گا جو انسان قربانی کی کھال کو مدارس کے غریب طلبہ پر صدقہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی قربانی کی کھال کو مسجد میں دینا چاہتا ہے اس نیت سے کہ اس قربانی کی کھال کو بیچ دیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو یا تو مسجد کی ضروریات میں صرف کیا جائے، خرچ کیا جائے، یا پھر مسجد کے امام اور جو مؤذن ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں دے دیا جائے، تو ان دونوں صورتوں میں قربانی کی کھال کو مسجد میں دینا جائز نہیں ہے تاکہ اس کو بیچ کر مسجد کی ضروریات کو پورا کیا جائے یا امام اور مؤذن کی تنخواہ دی جائے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال کو ایسے غریب لوگوں پر صدقہ کیا جائے کہ جن کے لیے اس قربانی کی کھال کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی قربانی کی کھال کو بیچ دیتا ہے یا قربانی کے گوشت کو بیچ دیتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں قربانی کی کھال بیچ کر یا قربانی کا گوشت بیچ کر جو قیمت حاصل ہوتی ہے اس قیمت کو نہ تو کسی کو معاوضے کے طور پر دینا جائز ہے اور نہ ہی اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، بلکہ ان دونوں ہی صورتوں میں اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔